اسی گلی میں ایک دکان ہے. یہ وہ گلی ہے جہاں میں کام کرتا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے ہالی ووڈ اداکار مورگن فریمن کا پورٹریٹ بنایا جو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا، اور اس وقت مجھے ایک کال آئی. اور وہیں سے مجھے کال آئی. اس ایک فون کال نے جواد بلوچ کی زندگی بدل دی، کیونکہ کال کرنے والے معروف آرٹسٹ شاہد رسام تھے، جو کراچی میں آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے پرنسپل ہیں. ان کا مشن ایسے باصلاحیت نوجوانوں کو فن کی تعلیم فراہم کرنا ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے. رسام نے جواد کو اپنے آرٹ اسکول میں داخلے کے علاوہ ان کی فیملی کی کفالت کے لیے وظیفہ دینے کی آفر بھی کی. 99 بچے ہمارے یہاں اس آرٹ اسکول میں 99% طالب علموں کو وظیفہ ملتا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر ایک پینسل خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے. ہم مفت تعلیم کے علاوہ انہیں آرٹ کا سامان اور گرافک ڈیزائننگ کے لیے بہترین کوالٹی کے کمپیوٹرز بھی فراہم کر رہے ہیں. اکوپمنٹ، اپنے ہائی کوالٹی کمپیوٹرز، لیٹسٹ ماڈل کے جو گرافکس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہم ان کو فری پرووائڈ کرتے ہیں. رسام نے 2017 میں 51 سالہ پرانے اس آرٹ اسکول کو دوبارہ بحال کیا ہے. نجی اور اجتماعی عطیات کی وجہ سے یہاں طالب علموں کی تعداد 27 سے بڑھ کر آج 200 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. رسام کے لیے معاشرے کے تمام طبقات میں آرٹ کی تعلیم پھیلانا صرف غریب بچوں کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرنا اور رواداری کو فروغ دینا بھی ہے، جسے مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کی کمی کی وجہ سے اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سال ہر سال سے پاکستان میں فرقہ واریت اور پرتشدد واقعات میں سینکڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. توہین مذہب کے الزامات کے نتیجے میں بھی کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جن میں ہجوم کے ہاتھوں تشدد بھی شامل ہے، جبکہ ملک میں مذہبی اقلیتیں اکثر ہراساں کیے جانے کی شکایات کرتی ہیں. رسام اپنے مثبت کام کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آرٹ ذہنوں کو وسعت دے کر اختلافات کو قبول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. اس آرٹ اسکول کے منتظمین پر امید ہیں کہ وہ اچھے فنکار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرے میں عشروں سے جاری انتہا پسند سوچ کو بدلنے میں بھی کارگر ثابت ہوں گے. عائشہ تنظیم کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.